أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. موقر علماء کرام، مدرسہ ہذا کے اساتذہ اور طلبہ اکرام، اڑوس پڑوس سے تشریف لائے ہوئے مہمانان با احترام، وقت کافی گزر چکا ہے اور بہت سا پروگرام ابھی باقی ہے اور بہت سے مختصر وقت کے لیے میں آپ کے روبرو ہوں. ہم نے بھی اور آپ نے سب نے اس مدرسہ کے متعلمین سے تقریریں بھی سنی ہیں، حمد نعت اور مکالمے سنے ہیں اور ہر عنوان پر روزہ نماز اور دوسرے عناوین پر باتیں سن چکے ہیں. الحمدللہ جہاں بچوں کی محنت قابل قدر ہے، وہیں اساتذہ کی محنتیں بھی قابل ستائش ہے. یقیناً طرفین سے محنت ہوئی ہے اور اسی محنت کا نتیجہ ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. آج کا یہ پروگرام دعائیہ مجلس کے تحت ہے. چند بچوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے اور آج اس کی آخری چند سورتوں کی تلاوت کے بعد ان کا حفظ مکمل ہو جائے گا. اسی نسبت سے یہ پروگرام ہے. ہمارے بچوں نے بھی اور مولانا نسیم محمد قاسمی دامت برکاتہم نے بڑی تفصیل سے قرآن اور اس کی فضیلتوں اور ان کے اجر اور ثواب کو بیان فرمایا. مختصر وقت میں قاری قمر الدین صاحب نے بھی بڑی مفید باتیں کی. اب مزید بات کی کوئی خاص بات نہیں رہ جاتی ہے، لیکن پھر بھی جب آپ کے روبرو ہوں تو چند باتیں تو کرنی ہوگی. قرآن کریم کی حفظ اور اس کی تکمیل کی بات ہو رہی ہے. اس کی نسبت ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن جس کا تذکرہ آج ہم اس مجلس میں بار بار کر رہے ہیں، میرے دوستو، یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور سب سے بڑی ذات ہے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑے ہیں، ہر اعتبار سے بڑے، قدرت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، اپنی سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ بڑے ہیں. اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا. اللہ بڑے ہیں تو اللہ کا کلام بھی بڑا ہے. یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. اس سے نہ کوئی بڑی کتاب دنیا میں آج موجود ہے، نہ پہلے موجود تھی، نہ قیامت کی صبح تک اس سے کوئی بڑی کتاب اس روئے زمین پر جو ہے پیدا ہوگی اور لکھی جائے گی اور پڑھی جائے گی، پڑھائی جائے گی. یہ وہ کتاب ہے جس کی صداقت پر، جس کی سچائی پر قرآن نے خود اعلان کیا: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن کریم جس کا تذکرہ ہم اور آپ کر رہے ہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں ایک حرف کی کمی اور بیشی گوارا نہیں ہو سکتی ہے اور کبھی بھی اس میں کسی بھی تخفیف کرنے والے اور ترمیم کرنے والے اور اس کو بدل دینے نے کوشش کی ہے، لیکن ان کی کوششیں ناکام ہوئی ہے. ہمارے اس ملک عزیز میں بھی آپ کے سامنے وسیم رضوی کا تذکرہ ضرور آیا ہوگا. آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا. بڑے ترنگ فرنگ کے ساتھ، بڑے امنگ کے ساتھ اس قرآن کی چند آیتوں کو تبدیل کر دینے کے لیے اور اس کو اس قرآن کریم سے نکال دینے کے لیے حکومت کی چاپلوسی میں وہ سب قدم اٹھانا چاہا اور لگتا تھا کہ قرآن کریم سے ان آیتوں کو نکال دیا جائے گا اور نکلوا کر کے یہ مجرم بس کرے گا اور حکومت ایسا کرنے پر آمادہ ہوگی. لیکن یہ
قرآن کی دولت ہے، یہ قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ سینکڑوں لوگوں نے جو قرآن کریم کو بدلنے کی کوشش کی وہ خود بدل گئے ہیں۔ قرآن نہ کبھی بدلا ہے اور نہ کبھی قرآن بدلا جائے گا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس نے اس قرآن کو بدلنے کی کوشش کی اللہ نے اس کو ایسی سزا دی کہ ایمان اس کا سلب کر لیا اور آج وہ غیروں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء کی کتابیں ہوں، بڑے بڑے اللہ کے واقعات ہوں، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے، اس میں انکار کی صورت ہے، لیکن ایک دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ کبھی اس کا ایک حرف بدلا، نہ کبھی اس کا ایک نقطہ بدلا۔ اور مولانا نسیم صاحب کے بہت سارے معجزات بیان فرما رہے تھے۔ قرآن کریم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس ملک میں اور پوری دنیا کے اندر یعنی مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کے 30 پارے کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا خود ایک معجزہ ہے۔ اس روئے زمین پر دنیا کے چاہے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہوں اور ان کی مذہبی کتابیں ہوں، آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں سے پوچھ لیجئے، ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی مذہبی کتابوں کا حافظ آپ کو نہ ملے گا۔ لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے عجیب انوکھا ایک سلسلہ جاری فرما دیا۔ قرآن نے کہا خود اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں۔ اس لیے اگر ساری دنیا قرآن کی مخالفت کرے، حافظ قرآن کی حفاظت کرے، مدارس اسلامیہ کی حفاظت کرے، مدارس بند بھی ہو جائیں، ہمارے بچے حفظ کرنا بند بھی کر دے، پھر بھی قرآن محفوظ رہے گا۔ اس لیے کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے لے لی ہے، اور وہ اتنا قادر ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کی حفاظت کرے گا وہ خوب جانتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نوازنے کے لیے ہم کو اور ہمارے بچوں کو ایک سلسلہ لگا دیا حفظ قرآن اور ایک ذریعہ بنا دیا کہ قرآن کی حفاظت یہ آج ایک ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو مسجدوں میں انہیں ڈھونڈا جاتا ہے، نماز تراویح کے لیے انہیں ڈھونڈا جاتا ہے، فرائض کے لیے انہیں ڈھونڈا جاتا ہے، اذان کے لیے انہیں ڈھونڈا جاتا ہے، جنازے کے لیے انہیں ڈھونڈا جاتا ہے، گھروں میں بچوں کی ولادت ہو تو اذان کے لیے انہیں ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ منتخب لوگ ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اس گاؤں میں، اس محلے میں، اس علاقے میں جتنے گاؤں کے بچے آج مدرسہ عربیہ قاسم العلوم میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس گاؤں میں سینکڑوں بچے اور بھی ہوں گے، اس ضلع میں ہزاروں بچے اور بھی ہوں گے، لیکن وہ سارے بچے قاسم العلوم میں کیوں نہیں آئے؟ یہ چند بچے اس گاؤں سے، چند بچے اس ضلع سے، چند بچے پڑوس کے کیوں آئے؟ کیوں کوئی سی بی ایس ای میں ہے؟ کیوں کوئی جو ہے عیسائیوں کی اکیڈمیوں میں ہے؟ نہیں، ان کو اللہ نے منتخب کیا ہے، ان کے دل کو چن لیا ہے، صاف کیا ہے، ستھرا کیا ہے، منتخب فرمایا کہ چلو چلو تم مدرسہ عربیہ قاسم العلوم میں چلو، تمہارے سینوں کو ہم قرآن کی دولت سے ہم معمور کریں گے، تم کو حافظ قرآن بنائیں گے اور تم کو ایسا نام دیں گے جو میرے نام سے مناسبت رکھتا ہے، میں بھی حافظ تم بھی حافظ ہو۔ آج یہ چند کوڑی کے نہیں دکھتے ہیں، جہاں محشر کے میدان میں آپ نے دنیا کے اعتبار سے دیکھا ہی کہ مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں دنیا کا کون ایسا شعبہ ہے کہ جہاں آپ ان حقیر لوگوں کو بغیر ڈھونڈے اور ان کے بغیر کوئی چارہ ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، جنازہ ہو، موت ہو، حیات ہو، نماز تراویح ہو، عیدین ہو، بقرعید ہو، قربانی کرنا ہو، ذبح کرنا بھی نہیں آتا، ایسے کے لیے تو آپ کام آئیں گے ہی، ہم آتے ہی ہیں، لیکن آپ یقین جانیے کہ مرنے کے بعد بھی علماء سے آپ کا پنڈ چھوٹنے والا نہیں ہے۔ آپ کی ضرورت علماء سے دنیا میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔
یہ آج کے ماحول میں یہ بے قدر و قیمت دکھتے ہیں، لیکن محشر کے میدان میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں سارے لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے کون بدنصیب ایمان والا اور مسلمان ہوگا جو اس کی تمنا نہ ہوگی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ایک گلاس ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اور حوض کوثر پر اس امت کے سارے لوگ جا رہے ہوں گے، اور وہاں بھی پلانے والے لوگ خدام ہوں گے، فرشتے ہوں گے، عام لوگ جائیں گے، ڈاکٹر جائے گا، ماسٹر جائے گا، انجینئر جائے گا، اور دنیا کے دوسرے شعبے کے لوگ جس کے سامنے ہم لوگ اپنے آپ کو ہیک سمجھتے ہیں، ایسے لوگ جائیں گے حوض کوثر پر۔ اگر جانا نصیب ہوا تو اس کو فرشتے پلائیں گے کہ لیجئے پی لیجئے، اے پلاؤ ان کو، اے عبداللہ رحمت اللہ تم پلاؤ، اللہ کے فرشتے پلائیں گے۔ لیکن جب اس امت کے یہ مخصوص طبقہ کے لوگ، یہ علماء کرام کے حوض کوثر تشریف لے جائیں گے، بھائی معاملہ صحیح ہوگا۔ میں دوستو جب سعادت کی بات ہے، ہم کسی کوڑی کے نہیں ہیں، لیکن محشر میدان میں آقا کے حوض کوثر پر ساری دنیا کے گروپ اور گروہ کے لوگ جمع ہوں گے، ان کو لوگ پلائیں گے، اللہ کے خادم پلائیں گے اور فرشتے پلائیں گے۔ لیکن جب اس امت کے حفاظ کرام اور علماء ربانی جین وہاں پہنچیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پلائیں گے۔ میرے دوستو، یہ سعادت ایسی سعادت ہے کہ اس سعادت اور خوشبختی اور نیکبختی کے بعد ساری کمی اور کوتاہیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم اپنے عزیز طلبہ سے کہتے ہیں اور اپنے مدرسہ کے اساتذہ سے کہتے ہیں کہ ہم اور آپ کبھی احساس کمتری کے شکار نہ ہو۔ ہم اور آپ کو کام کرتے ہیں کہ دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی سوچ کر کے بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے اساتذہ کی کوئی کرامت اگر دکھے نہ دکھے، کوئی شرافت دکھے نہ دکھے، کوئی بزرگی دکھے نہ دکھے، ان کی شرافت، ان کی کرامت اور بزرگی کی یہی دلیل ہے کہ اس چکا چوند میں بھی سوکھی روکھی روٹیوں پر اور چند ہزار روپیوں پر اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ چوری نہیں کرتے، یہ ڈکیتی نہیں کرتے، یہ لوگوں کی چغلخوری نہیں کرتے، ڈاکہ نہیں ڈالتے، یہ چند سکے اور چند روپیے پر اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کرتے ہیں اور امت کے لیے ایسے نونہال کو تیار کرتے ہیں۔ بڑے ضبط کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی جرأت کی بات ہے۔ آسان نہیں ہے مدارس کی زندگی گزار دینا، آسان نہیں ہے ان ہمارے بچوں کے لیے اس مدرسے کی چہار دیواری میں وقت گزار دینا، لیکن جب یہ اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں اور اساتذہ ان کی ترتیب کرتے ہیں اور ان کی کاٹ چھانٹ کر کے اور ان کی نکرت والی زبان، ابھی قریب نورالدین صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسے پڑھیں گے تو ایسے ہو جائے گا، ویسے پڑھیں گے تو ویسے ہو جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ اساتذہ ان کی توتلی زبان کو، ہکلاتی ہوئی زبان کو زا کو جیم کہتے ہوں، جیم کو زا پڑھتے ہوں، اور آہستہ آہستہ ان کی اصلاح کر کے اصلاح بناتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں قرآن کریم کو پوری دل لگی اور دل جمی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر ہم اور آپ کو جھومنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایسی کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں، ایسی کتاب ہے قرآن کریم کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا چھونا بھی عبادت ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو چھونے کے لیے پاکی کی شرط ہے۔ قرآن نے اپنے خود بیان میں کہا لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ مقدس کتاب ہے، اس اعلیٰ ذات کا کلام ہے کہ اس کو چھونے سے پہلے تم اپنے جسم و جان کو، تم اپنے ہاتھ اور پاؤں کو، قلب و نگاہ کو تم پاک کرو، صاف کرو، پھر اس سے ہاتھ لگاؤ۔ لا یمسہ الا المطہرون، بے وضو قرآن کو چھوا نہیں جا سکتا ہے۔ دنیا کی تمام کتابیں بے وضو چھوئی جا سکتی ہیں۔ دوسری تفسیر اس کی علماء نے لکھی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جس کا دل پاک اور صاف، جن کے دلوں میں قدورت ہو، کینہ اور کپٹ ہو، دنیا کی محبت بھری ہو۔ قرآن پڑھتے رہیے، سناتے رہیے، کچھ ہونے والا اس کو نہیں ہے۔
یہ بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے ان چند بچوں کے لیے جنہوں نے بڑی محنت و مشقت سے اور اساتذہ نے بڑی زافشانی اور محنت سے ان کی تلاش کر کے اس قابل بنایا ہے کہ آج اس مجلس میں یہ رونق بخش رہے ہیں اور حفظ قرآن کی تکمیل کر رہے ہیں۔ لیکن ان بچوں سے چلتے چلاتے وقت زیادہ نہیں تھا، اس لیے زیادہ بات نہ ہو سکی۔ چلتے چلاتے ہم اپنے ان چند بچوں سے یا جو لوگ بھی ہماری عمر کے بڑے عمر کے لوگ ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ آج حفظ مکمل ہو رہا ہے تو آپ کا کام بھی مکمل ہو رہا ہے۔ آپ اس خیر میں نہ رہیں کہ آج میں حاصل ہو جاؤں گا، میرا کام ختم ہو جائے گا، کل سے گلشن میں اڑائیں گے اور دنیا کے کسی لہو و لعب میں لگ جائیں گے۔ آپ نے جس زیور سے اپنے گلے میں جس زیور کو لگایا ہے، مرتے وقت تک اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، حافظ ہونا اور بات ہے اور مرتے وقت تک کے حافظ بنے رہنا اور میرا یہ پیغام ہے ان حفاظ کرام سے بھی اور علماء کرام سے بھی اور ناظرہ خان سے بھی اور خود سے بھی اور عزیز بچوں سے بھی کہ جس دولت کو آپ نے بڑی محنت اور مشقت سے آپ نے حاصل کیا ہے اور بڑی فضیلتیں سنی ہے کہ ماں باپ کے لیے بھی ایسا کریں گے، خاندان کے 10 لوگوں کے لیے بھی ایسا کریں گے۔ اس لیے آپ سے کہنا ہے کہ آپ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا۔ موبائل پر میسج دیکھو نہ دیکھو، آپ کی آنکھ جو صبح ہو فجر کی نماز کے بعد بھی اور صبح ہونے سے پہلے بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ میرے دوستو، اس لیے کہ آپ اگر حافظ ہوئے بڑے رتبے کی بات ہے، عمل ہوا تو یہ رتبہ ملے گا، لیکن قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بعد آپ نے بھلا دیا تو جتنا عظیم رتبہ ہے اتنا ہی سخت سزا بھی ہے۔ اس لیے اس سزا کو سامنے رکھنا ہے اور اپنے قرآن کو سینے سے لگائے رکھنا ہے۔ تراویح پڑھانے کی جگہ ملے نہ ملے، نذرانہ ملے نہ ملے، کوئی سننے والا ہو سنے نہ سنے، آپ کو قرآن آپ نے پڑھا ہے، اپنے لیے پڑھا ہے۔ اس لیے بغیر کسی کی تحریک کے، بغیر کسی کے انتباہ کے آپ قرآن کو پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور جس وقت آپ کی روح نکل جائے اور آپ کے سینے میں تیز و قرآن موجود ہو تو آپ سمجھیے گا کہ ہم کامیاب ہو۔ اس لیے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، بہت ساری باتیں تھیں جو اس نسبت سے کرنی تھی، لیکن وقت مختصر ہے۔ ہم بھی اس مجلس میں کسی بڑی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ مولانا اظہار الحق صاحب دامت برکاتہ تشریف لائے ہیں۔ ان کے قیمتی مواعظ سے میں بھی اپنے قلب سیاہ کو صاف کرنے کے لیے اور چند قطرے ان کی بیانات سے اپنے دامن میں سمیٹنے کی خواہش لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور آپ تمام لوگوں سے اسی آرزو اور تمنا اور درخواست کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ساتھ کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور تمام حاضرین کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ایک بات اور بھی کہ یہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا یہ حافظ کے لیے ہی طرح نہیں ہے۔ اگر کسی کو ایک پارہ بھی اگر قرآن یاد ہوگا وہ ایک پارے کا حافظ ہے۔ اگر وہ ایک پارہ بھی قرآن کی تلاوت کرے گا اتنے درجات ضرور بلند ہو جائے گا۔ ناظرہ پڑھنے والے کو جتنا قرآن یاد ہے، ہم سب ناظرہ کو بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جتنا یاد کر چکے ہیں وہ ہم کو مرتے وقت تک یاد رہے، اور اس کی آسان صورت ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور نمازوں میں اپنی قرآن کی تلاوت کرتے رہیں تاکہ ہمارے سینے میں بھی چند آیتیں چند صورتیں محفوظ رہے، اور اسی آیت میں یہ چند صورتیں اور چند آیتوں کے اعتبار سے ہمارے بھی مراتب اور درجات جنت میں بلند ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔